ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمانہ اسلام سے پہلے ہی تجارت سے وابستہ تھے اور نہایت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوب فراوانی عطا فرمائی تھی۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا کے نامور تاجروں میں اور مالداروں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی یہ ہمیشہ سر فہرست رہا۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا اور آپ کے دائیں بائیں خادم اور نوکروں کے ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اکثر کام کو خود ہی فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا دل گردہ اور جگرہ بھی عطا فرمایا تھا۔ تو جس وقت بھی پیغمبر اسلام اور اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے ہر زبان پر عام تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں، تو صحابہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اور مال و اسباب لا کر آپ کے مبارک قدموں کے اوپر نشاور کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا نصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اشرفیاں، 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے وقف کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان اشرفیوں کو اپنے دست اقدس میں لیا اور یوں آپ کبھی الٹتے تھے اور یوں الٹ پلٹ ان اشرفیوں کو فرما رہے تھے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عامل بعد هذا اليوم۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے سے کوئی عمل یہ مانے نہیں ہو سکتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم یہ جنت کے اندر جائیں گے ہی جائیں گے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا موقع آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے مسجد نبوی کے ساتھ والی جگہ جو خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نقد اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ ساتھ والی جگہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی خاصی رقم دے کر اس جگہ کو خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جگہ میں نے خرید لی ہے، اب آپ اس کو مسجد کے ساتھ ملائیں اور مسجد کی توسیع کا آپ انتظام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی عطا فرمائی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی سخاوت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، تو وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے پینے کے لیے میٹھے پانے کی انتہائی دقت تھی۔
تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. وہ بڑے مہنگے داموں پانی کو فروخت کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا، میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کانوں میں آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان پڑا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور اس سے معاملہ طے کیا، اور یہودی نے آدھا کنواں بیچنے کا ارادہ کر لیا. ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، دوسرے دن یہودی کی باری ہوا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری ہوتی، آپ عام اعلان فرما دیتے کہ جس شخص کو جتنا پانی چاہیے وہ سارے کا وہ اتنا پانی لے کر چلا جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کو وقف کیا. اور جس دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی شخص پانی لینے کے لیے نہ آتا، اس وجہ سے وہ مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا. بالآخر یہودی نے کیا کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور جو آدھے کنویں کا جو مالک تھا اس نے اس کنویں کو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 35,000 درہم اس یہودی کو دے کر اس کنویں کو خرید کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو وقف کر دیا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کی بشارت تھی. اسی طرح ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سخت قحط سالی کا موسم تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا. واقعہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں وہاں کی زمین کپ کپانے لگی، ہلنے لگی کہ لوگ پریشان ہوئے کہ شاید زلزلہ آ چکا ہے. تو پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی اونٹ، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکا ہے. تو وہاں پر تاجر آگے بڑھے، انہوں نے آ کر کے پوچھا ہمیں کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنے میں نہیں فروخت کر سکتا. کسی نے 2 کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 10 گنا کہا، ہم آپ کو نفع دیتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے. تاجر حیران ہوئے کہ کون آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے تاجروں کی جماعت، تم سب کے سب لوگ گواہ بن جاؤ، یہ 1,000 اونٹ بما گلے سے لدا ہوا میں سارے کا سارا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کے لوگوں کو جو بے سر و سامان ہیں، میں تم لوگ گواہ بن جاؤ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سارے کا سارا اللہ کے لیے ان لوگوں کو ہدیہ کرتا ہوں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 1,000 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو سو رہا تھا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جلدی میں لگ رہے ہیں. آپ سفید رنگ کے ترکی نسل کے گھوڑے پر سوار تھے. آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس اس وقت مجھے جلدی ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی، تھوڑا آپ کی زیارت کا مجھے اور شرف عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے مدینہ منورہ میں عثمان نے 1,000 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. اللہ پاک عثمان کی سخاوت سے اتنا راضی ہوئے ہیں کہ آج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی حور کے ساتھ اللہ پاک نے نکاح فرمایا ہے. میں اس نکاح میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوتیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو جنت کی بشارتیں تھیں. بئر روما کا مسئلہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور غزوہ تبوک کا موقع آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دولت عثمانی سے مالا مال فرمائے، اور جو دل گردہ اللہ پاک نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا دیا تھا، اللہ پاک ہمیں بھی وہ جگر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے.